آپ نے ایک دفعہ صدقات کا ذکر کیا۔ اصل میں اللہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں۔ بے زبان وہ ہیں جو آفات تلواتے ہیں، اور بے زبان وہ ہیں جن کی بد دعاؤں سے آفات آتی ہیں۔ مستحق کے ساتھ ایک چیز لگی ہوتی ہے، وہ غیور ہوتا ہے۔ اولاد کی نیکی کا اثر قبروں میں پہنچتا ہے، اولاد کی بدی کا اثر قبروں میں پہنچتا ہے۔ وہاں پہ جس قدر لوگ آتے ہیں اور جس قدر وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں تسبیح خانہ میں، اس کا بھی کوئی ہسٹری بتائیں گے؟ کہ تسبیح خانہ تو ایک تسبیح خانہ نام تو ایک بڑا پرانا ایک چلا آ رہا ہے ماشاءاللہ، بہت زیادہ علماء نے 4-5-6 جو فقہا تھے انہوں نے اپنی جہاں پہ وہ پڑھتے تھے وہاں پہ وہ ہوتا تھا اس میں، تو آپ نے بھی اسی کو کاپی کیا؟ کس طرح سے کیا، کیسے کیا اس میں؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ تھی، آستانہ تھا، اس کا نام تسبیح خانہ تھا۔ مغل بادشاہوں کی عبادت گاہوں کی جگہ کا نام تسبیح خانہ تھا۔ اس کے ہم نے تسبیح خانے کے اندر فلیکس لگا کے باقاعدہ پورے کتابوں کے حوالے لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی میری کوشش ہوتی ہے میری کوئی چیز ایسی نہ ہو جس کا کوئی حوالہ لنک نہ ہو۔ حوالے کے بغیر مناسب نہیں، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حوالہ ہے، اور پھر تسبیح خانہ وہ جگہ ہے جہاں تمام مذاہب، تمام مسالک ایک پورے اعتماد اور محبت سے آتے ہیں، پورے اعتماد سے آتے ہیں اور پوری محبت سے آتے ہیں، اور ایک پورے سکون سے آتے ہیں وہ مذاہب اور تمام۔ اور وہاں پہ پھر لنگر بھی ہوتا ہے اور لوگ رات بھی ٹھہرتے ہیں، اور سارا ان کا خواتین کا الگ انتظام ہے، مرد حضرات کا الگ انتظام ہے، اور مسلسل کتنے عرصے سے چل رہا ہے یہ؟ یہاں لاہور میں تو 22 سال سے چل رہا ہے۔ 22 سال سے لاہور 22 سال سے، اور میرے ہاں جو میں بہاولپور کا ہوں تو وہاں تو ہمارا خاندانی یہ 1762 سے میں کہتا ہوں یہ چھوٹا چھوٹا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ صدقات کا ذکر کیا تھا کہ آپ کے 5 طرح کے صدقات ہوتے ہیں، وہ کیا؟ اس کو ایکسپلین کریں گے اور اس کی ریزن؟ اصل میں اللہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ جب بندے کے اندر بے لوث کھلانے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پھر اس کو بندے کو وہاں سے کھلاتا ہے جہاں گمان خیال نہیں، اور پھر ساری دنیا مہنگائیوں کے طوفان میں چلی جاتی ہے، اور اللہ جس کو کھلانے پہ آ جائے یعنی دینے پہ آ جائے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور اللہ جس سے چھیننے پہ آ جائے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ 5 لنگر ہیں جو تسبیح خانے میں چل رہے ہیں۔ انسانوں کا لنگر ہے، روزانہ دوپہر 1 بجے بریانی ہوتی ہے، اور سارا دن جو ہے وہ قہوہ ہوتا ہے، گرین ٹی، صبح سے 7 days a week؟ ہاں سارا کوئی اور جو ہفتہ اتوار کوئی چھٹی نہیں، اور گرمیوں میں مشروب ہوتا ہے ریڈ سیرپ صبح سے شام۔ اچھا، اور اس کے علاوہ لنگر، کھانا، روٹی بھی سلسلہ چلتا ہے۔ صرف یہاں نہیں، روحانی منزل مری میں اچھا وہاں چلتا ہے، میرا اپنا ذاتی گھر ہے وہاں حویلی میں، وہاں چلتا ہے الحمدللہ، سادہ اور کشادہ۔ ٹھیک، اچھا، اس کے علاوہ ہمارا درود محل ہے وہاں چلتا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کا لنگر، بلیوں کا، اڑنے والے پرندہ، چڑیاں، کوے، کبوتر۔ جانوروں صرف بلیاں؟ بلیاں، صرف بلیاں۔ اور قبرستان کے کیڑے مکوڑوں کا لنگر علیحدہ چلتا ہے، وہ الگ ہے۔ وہ شکر، باجرہ اور کچے چاول، ٹوٹا، جی وہ چلتا ہے۔ اچھا، پرندوں کا لنگر چلتا ہے، مچھلیوں کا لنگر چلتا ہے، تالابوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، نہروں میں جہاں مچھلیاں ہیں وہاں کا لنگر۔ بے زبان وہ ہیں جو آفات تلواتے ہیں، اور بے زبان وہ ہیں جن کی بد دعاؤں سے آفات آتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، رب نے کہا جا میں نے معاف کیا۔ بے زبانوں کا، اور ایک بے زبان اور ہیں جو انسان سوال نہیں کرتے، عیالدار ہیں، تھوڑی تنخواہ ہے، گھردار، سفید پوش ہیں، اور سڑکوں پہ مانگنے والے تو بینک بیلنس اور ان کی تو بڑی گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے ہوتے ہیں۔ وہ سوال نہ کرنے والے، ان کو بھی ہم تلاش کرتے ہیں، اور ان کے بھی وظائف لگائے ہوئے ہیں، اور ان کا بھی بس تھوڑا سا۔ اور بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ آپ سب لوگ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ خاص طور پہ جو آپ نے بات کی کہ جو لوگ یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے دکانوں پہ اور وہاں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں، یا سڑکوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں، یا شام پہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو تو ایک بزنس ہی، پورا ایک بزنس اینٹی ہے پوری۔ مستحق کے ساتھ ایک چیز لگی ہوتی ہے، وہ غیور ہوتا ہے۔
غیور، واہ واہ، باوقار ہوتا ہے، باوقار، سوال نہیں کرے گا، وہ سوال نہیں کرتا، فقر و فاقہ آئے گا، سوال نہیں کرے گا۔ واہ واہ۔ تو یہ ابھی جو ہمارے آپ کے پاس میجر جو اگر میں چیزیں دیکھوں کہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سے مسائل ہیں زیادہ، کون سی چیزیں ہیں، ایک تو وہ پہلے بھی ڈسکس ہوا کہ اولاد کے حوالے سے کہ اولاد جو ہے وہ اتنی اپروپریٹ آپ کو رزلٹس نہیں دے رہی، اولاد جو ہے وہ والدین کے ساتھ بیٹھ نہیں رہی، اولاد والدین کے نہیں کر رہی۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جناب اولاد کا ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، چیزیں کریں۔ کوئی ایسی کوئی وظیفہ بھی ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کو والدین کو جو اولاد بہت ہی بے کا شکار ہے تو وہ کچھ پڑھ لے اور کچھ زیادہ؟ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صرف ایک تسبیح ہر نماز کے بعد ورنہ صبح شام، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد ورنہ صبح شام، اس کو بہت توجہ سے پڑھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اولاد کے جسم کے ان اعضاء کا صدقہ کریں جو اعضاء گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ آنکھیں، زبان، دل، ہاتھ، پاؤں، سوچ اور شرمگاہ، ان اعضاء کا صدقہ کریں۔ وہ کیا؟ کسی ایسے ضرورت مند جو سوال نہ کرنے والا ہو، اس کی ضرورت پوری کر کے کہیں کہ اللہ اس کا ثواب اور اس سے جو بلائیں ٹلیں، اے اللہ میری اولاد کے ان حصوں کی بلائیں ٹال دیں۔ میں نے بڑے تجربے کیے۔ ایک اور چیز ہے، آپ کوئی نوٹ لے لیں حسب ضرورت، ناف کے اوپر تک ان کے جسم پہ پھیر دیں، اس کو جمع کرتے جائیں۔ دو چیزیں ہیں، یا وہی نوٹ کسی ضرورت مند جو سوال نہیں کرتا دے دیں، یا اس کا حلوہ روٹی بہترین بنا کے وہ کھلا دیں۔ وہ کس کو کھلا دیں؟ غربا، مساکین، ضرورت مندوں کو۔ اور یہ نوٹ جو ہے یہ اس بچے کے جسم پہ پھیر دیں۔ سکہ ہے، نوٹ ہے، جو آپ کو میسر ہے، اکٹھا کرتے جائیں۔ ایک تیسری اور چیز ہے، اولاد کے لیے ایک تحفہ دوں گا، ایک ڈبہ سا رکھ لیں کوئی، اس کو بند تالے میں رکھیں، روز اولاد کی نیت کر کے اس میں کوئی نوٹ سکہ ڈالتے جائیں حسب ضرورت، حسب توفیق۔ آپ 27 رمضان کو وہ ڈبہ کھولیے۔ یہ بڑا زبردست عمل ہے۔ 27 رمضان کو وہ ڈبہ کھول کے اس کے جتنے پیسے ہیں وہ سارے پیسے یا غربا مساکین کی ضرورتوں میں پورا کر دیں، یا اس کی کوئی میٹھی چیز غربا مساکین کو عید کے بعد بانٹ دیں یا افطاری کے وقت بانٹ دیں۔ اس کا بہت رزلٹ، پھر اگلے سال کے لیے ڈبے کو پھر بند کر دیجئے، وہ پیسے نکال لیں اور اس کے بعد دوبارہ بند کر دیں اور اس کو دوبارہ یوز کرنے لگ جائیں۔ اچھا، یہ 3 چیزوں کے لیے بتاتا ہوں۔ ایک اولاد کے بخت کے لیے، ماں باپ دولت مال چیزیں دے سکتے ہیں پر بخت نصیب نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا ان کی ترقیوں اور کامیابیوں کے لیے، اور تیسرا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہیں ماں باپ کی، اور آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت تک ہوں گے جب ان میں نیکی ہوگی، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ اولاد کی نیکی کا اثر قبروں میں پہنچتا ہے، اولاد کی بدی کا اثر قبروں میں پہنچتا ہے۔ ماں باپ کو نیکی کر کے ماں باپ کی قبروں کو راحت ملتی ہے، اور اگر اولاد کوئی اوپر نیچے کوئی کمی بیشی کرتی ہے غلط، تو اولاد ماں باپ کی قبروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا نظام تو قبروں تک چلتا ہے۔ اللہ جو انزائٹی ہے، سٹریس ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ شوگر کا شکار ہیں، ڈائبٹیز کا، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا کہ کہاں کیسے اس کو، انزائٹی تو چلیں ایک اس میں دونوں چیزیں ہوں گی، روحانی علاج بھی چاہیے اور حکمت کے حوالے سے علاج بھی چاہیے۔ اس سے تو زندگی میں 2 چیزیں ہیں، ایک اختیاری نظام ہے، ایک غیر اختیاری نظام ہے۔ اختیاری وہ ہمارے بس میں ہے، مثلا ایک بندہ پیدائشی لکنت ہے، لولا لنگڑا اپاہج ہے، اور اگر وہ اسی میں کھو جائے اور ساری عمر اسی کو لے کے بیٹھ جائے کہ میں ایسا کیوں ہوں، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ اسی اللہ کی طرف سے سمجھ کے اور اپنی زندگی میں محنت کرے۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو معذور تھے اور دنیا میں ٹاپ کر گئے۔